بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون أما بعد فإن خير أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آج کے خطبہ جمعہ میں یہود اسلام کا اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ المائدہ اور 6 سپارے کے آخر میں یہی فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، آپ ضرور پائیں گے سخت ترین لوگوں سے عداوت میں، دشمنی میں ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، یہود کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرایا یعنی مشرکین کو۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے، جیسے سورج نکلا ہو، کسی کو کہنے کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، جسے دن کی روشنی بالکل واضح ہے، محتاج دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بات بالکل آیا ہے کہ اسلام کے دشمنان بہت زیادہ ہیں، ان سب دشمنان میں سب سے بڑا دشمن اسلام کا، مسلمانوں کا یہودی ہے۔ اگر آپ غور کرتے ہیں تو اس کی کئی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصلتیں قرآن میں بیان فرمائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو دور مبارک تھا اس میں جو ان کے ساتھ آمنا سامنا ان کے رویے ہیں، ان سے بھی اس بات کا مزید اندازہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہودیوں نے اللہ پر اعتراض کیا تھا، قرآن مجید پر اعتراض گویا اللہ پر اعتراض تھا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 ہے، تو کہنے لگے کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالی قرآن مجید میں مثال بیان کرتے ہیں تو اس مثال کا کیا مقصد ہے؟ اللہ نے اس میں کیا ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ؟
یا پھر یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا کلام تو بہت اعلیٰ چیز ہے، تو اس میں چھوٹی میں چھوٹی باتیں کیوں بیان ہوئی ہیں؟ تو پھر یہ بات کہی گئی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقہا، اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ قرآن میں مثال بیان کرے، چاہے وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی کم تر۔ تو گویا انہوں نے اللہ پہ بھی اعتراض کیا، قرآن مجید کے اوپر اعتراض کر کے۔ ایک اور اعتراض بھی یہ تھا، کیونکہ یہ خود کو کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباکم واحباہ، نحن ابناء اللہ واحباہ، وہ کہتے تھے کہ ہم نعوذ باللہ من ذلک اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے پسندیدہ ہیں، چہیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ نبوت ہم سے بدل کر بنو اسماعیل نے کیوں بھیجا؟ یہ اللہ پہ اعتراض کرتے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ انبیاء اور اللہ کے درمیان ایک رابطہ تھا جناب جبرائیل امین علیہ السلام کا، سردار ملائکہ ہیں، ان پر بھی یہ اعتراض کرتے تھے۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 4480 میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام، اس کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے پاس تشریف لائے، انہیں پتہ چلا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، اعلان نبوت ہو چکا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، عبداللہ کہتے ہیں اس وقت میں ایک باغ میں پھول چن رہا تھا جب میرے کانوں میں یہ آواز پہنچی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ تورات کے بہت بڑے عالم تھے اور یہ منتظر تھے کہ رسول اللہ آئیں گے۔ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، آپ سے میں نے عرض کی اللہ کے رسول میرے سوال ہیں، ان کا جواب دے دیجئے، میرا یہ یقین ہے کہ نبی کے سوا اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تو عبداللہ بن اسلام نے وہ سوال پیش کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اخبرنی بہن جبرائیل آنفا، اے عبداللہ ان سوالوں کے متعلق ابھی مجھے جبرائیل امین علیہ السلام بتا رہے تھے۔ تو عبداللہ کہتے ہیں کیا آپ کو جبرائیل بتا رہے تھے؟ اللہ کے رسول مطلب ہاں جبرائیل بتا رہے تھے۔ تو کہنے لگے ذاک عدو الیہود من الملائکہ، یہودی کے فرشتوں میں جبرائیل سے انتہائی نفرت کرتے ہیں۔ یہ کیسی بات آپ نے کہی کہ جبرائیل آپ کو بتا رہا ہے؟ میں ہاں جبرائیل بتا رہا ہے، کہا ہم نے یہود میں تو بہت زیادہ نفرت کی جاتی ہے جبرائیل امین سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پھر نازل فرمایا، رسول اللہ نے آیت پڑھی کل کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ کون ہے جو جبرائیل امین سے عداوت رکھتا ہے؟ وہ جبرائیل امین جو اللہ کے حکم سے آپ کے قلب اطہر پر قرآن کو نازل فرماتا ہے۔ یعنی یہ اللہ سے بھی دشمنی رکھتے تھے اور جبرائیل امین علیہ السلام سے بھی دشمنی رکھتے تھے۔ میرا مقصد وہ قصہ سنانا نہیں تھا، صرف بات سمجھانا تھی۔ تو جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پھر اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ پھر ان کے درمیان موسیٰ علیہ السلام آئے، میں صاحب کا خود بعد میں کئی ایک دفعہ اس کا تذکرہ کر چکا ہوں، صرف یاد دہانی مقصود ہے کہ کئی سو سال سے یہ فرعونیوں کی زد میں تھے اور قتل و غارت، ظلم و ستم کے انبار ان پر ڈھائے جا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، کہا فرعون کے پاس جاؤ، بنی اسرائیل کو آزاد کرواؤ۔ اللہ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ انہی کا کیا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام ان کو وہاں سے آزاد کروا کے لے کے گئے نا جناب موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ان کی ایک بات کا تذکرہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں وہاں سے آزاد کروا کے لے کے گئے تو ایک بستی سے گزرے جہاں لوگ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں
بالکل وہ نقشہ اسی طرح کھینچا جیسے انہوں نے کہ ابھی ذلت و رسوائی سے نکلے، موسیٰ ان کو آزاد کروا کے لے کے گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ فرعون اور فرعونی ان کی آنکھوں کے سامنے پانی میں غرق ہوئے، اسی پانی سے اللہ نے ان کو راستہ دیا، اللہ کے نبی ان کے ساتھ ہے۔ اور جب یہ گزرے تو وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا آلہۃ کما لہم آلہۃ۔ اللہ کہتے ہیں ابھی ہم نے ان کو پار سمندر سے لگوایا اور کچھ لوگ ایک بستی میں بتوں کی پوجا پر بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے موسیٰ اس طرح ہمارے لیے بھی کوئی الہ مقرر کر دے۔ یعنی آپ حالت دیکھیں، 400 سال ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے، اللہ کی نصرت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے والے لمحہ بھر میں کہتے ہیں کہ جیسے یہ قوم اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بنا کے پوچھتی ہے، ہمارے لیے بھی ایک الہ مقرر کر دے۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ کہتے ہیں بڑے جاہل لوگ ہو تم۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، یہ تو تباہ ہونے والے لوگ ہیں، یہ باطل میں مشغول ہیں، ان کا عمل سچا نہیں ہے۔ اغیر اللہ ابغیکم الہ وہو فضلکم علی العالمین، اللہ نے تمہیں جہنم میں فضیلت دی ہے اور میں تمہیں اللہ کے سوا کسی اور کے سپرد کر دو، کوئی اور تمہارے لیے ان کو مقرر کر دو۔ کیسی بدبخت قوم ہو تم۔ یاد کرو وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب اللہ نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ برا عذاب تمہیں چکھاتے تھے۔ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، تو کچھ خیال کرو۔ تو جناب موسیٰ کے بھی مخالف نکلے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مخالفت کی یہود نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقشہ کھینچا وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوا ولكن شبه لهم، سورہ النساء ہے، آیت نمبر 157 ہے۔ یہود عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفت میں ہوئے، یہاں تک کہ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے، جبکہ اللہ کہتے ہیں وما قتلوه، انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، وما صلبوه، انہوں نے سولی نہیں چڑھایا، ولكن شبه لهم، لیکن ہم نے ان کو شبہ میں ڈال دیا۔ پھر یہ خود ہی مختلف ہو گئے، نہیں ہم نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، اس کی جگہ کوئی اور ہے، کچھ کہنے لگے نہیں ہم نے کر دیا ہے۔ تو یہود کی ہسٹری یہ، اللہ کے دشمن، جبرائیل کے دشمن، موسیٰ علیہ السلام جو ان کی طرف نبی بن کے آئے ان کے دشمن، اور قرآن پاک میں اللہ نے ایک جگہ پر یہ کہا کہ اگر تم واقعی انبیاء کے پر ایمان لانے والے ہو تو تم بنی اسرائیل کے انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست سامنا ان کا مدینہ میں جا کے ہوا، جبکہ اس سے پہلے یہ مدینہ میں صرف قافلے کی شکل میں گزر رہے تھے، اور جب وہ وادی نخلستان، کھجوروں کی وادی اور اس کے آثار جو تورات میں پڑھ چکے تھے وہ دیکھا نہ، تو کہا یہ وہی مسکن ہے جہاں آخری نبی آئیں گے، قیام پذیر ہوں گے، یہ راستے میں گزرتے ہوئے پڑاؤ ڈالنے والے وہاں کے مستقل رہائشی بن گئے۔ پھر جو مدینہ کے رہنے والے بنو اوس اور حضرت سے، ان سے جا کے مل کے یہ رہنا شروع ہوئے، اور پھر وہاں پر لڑائی جھگڑے کے دوران یہ کہا کرتے تھے ایک نبی آنے والا ہے، جب وہ آ جائے گا ہم اس کے ساتھ مل کے تم پر فتح حاصل کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا براہ راست مدینہ میں ہوا جا کے، اب پھر وہاں پر معاہدے توڑنا، بار بار مخالفت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا اقدام کرنا۔ تو اس میں سے ایک مثال پیش کرتا ہوں، اصل میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس لیے بڑی بات کو انتہائی اختصار سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی توجہ رہے گی تو بات سمجھ آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ایک ان کا حربہ یہ ہوا، خیبر کے موقع پر ایک خاتون جو کہ یہودی تھی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا گوشت جو پیش کیا کھانے کے لیے، اس میں زہر ملائی ہوئی تھی،
تو रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ये वाज़ेह हुआ, उसको पकड़ के लाया गया तो उसने कहा हाँ, मैंने आपको कत्ल करने के लिए इकदाम किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाक़या सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2190। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारे इस अमल को पूरा नहीं होने देगा, तुम्हारी ये चाल को बेकार कर देगा। सही बुखारी में है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़े का किस्सा बयान करते हैं 4428 में। सैयदा आयशा बयान करती है, वो कहती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिस बीमारी में आप फौत हुए तो उस अलामत के दौरान मुझे कह रहे थे या आयशा तू मा अज़ालु व आजिदु अलमत्तम अल्लज़ी अकलतु बिखैबर फहादा अवानु वजदतु इंक़िताअ अल-बहरी मिन ज़ालिका सुन्न। सैयदा आयशा कहती है उस बीमारी में रसूलुल्लाह मुझे कह रहे थे ऐ आयशा, मैं हमेशा से जब से मैंने खैबर में यहूदियों का जहर मिलाया हुआ खाना खाए, हमेशा से अपने जिस्म में उसकी तकलीफ महसूस करता रहा हूं। और फरमाया आयशा अब की हालत यह है, इस तरह महसूस होता है वजदतु इंक़िताअ अल-बहरी, जैसे दिल की रग कट रही है इस तरह महसूस हो रही है आज उस जहर की तकलीफ की शिद्दत। तो सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो यहूद की दुश्मनी थी उसकी एक झलक को पेश किया। तो अब मैं जो बात करना चाह रहा था, अल्लाह से दुश्मनी, जिब्राइल से दुश्मनी, मूसा अलैहिस्सलाम से दुश्मनी, ईसा अलैहिस्सलाम से दुश्मनी, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी, यहां बस नहीं थी, मुसलमानों के साथ भी दुश्मनी। कैसे? अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हो चुके थे। सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस नंबर 3329 में वाक़या लाए। अल्लाह के नबी के पास आए, कहा अल्लाह के नबी अगर यहूदियों को यह पता चल गया ना कि मैं अब्दुल्ला मुसलमान हो चुका हूं तो देखिएगा मुझ पर कितने इल्जाम गढ़ते। तो अभी पता नहीं उनको पता चला कि नहीं, तो अभी पता नहीं चला था। तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम पर्दे के पीछे बैठ गए, यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदी आए, आपने पूछा कि तुम में अब्दुल्ला बिन सलाम कैसी शख्सियत है? कहते लगे आलमुना वब्नु आलमिना, वो तो बहुत बड़े आलिम है और बहुत बड़े आलिम के बेटे हैं। वह अखियारुना वब्नु अखियारिना, हम में से बड़ा बेहतरीन इंसान है और बड़े बेहतरीन इंसान का बेटा है। मैं अच्छा अगर वो इस्लाम कबूल कर ले जो दावत मैं लेके आया हूं तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? कहा नहीं, अल्लाह उसे महफूज रखे, ऐसा नहीं हो सकता। इसी इस्लाम में पर्दे के पीछे से अब्दुल्ला बिन सलाम जब बाहर तशरीफ लाए, कहने लगे मेरी कौम वालों अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अभी ये कलमा पढ़ा तो कहने लगे शर्रुना वब्नु शर्रिना, ए मोहम्मद ये हम में से बदतरीन शख्स है और बदतरीन का बेटा है। वक़अफ़ी, और फिर बातें गढ़ने लगे उनके खिलाफ। तो ये मुसलमानों के भी दुश्मन है। यहूद का ये जो रवैया है अल्लाह से लेकर अल्लाह के बंदों तक, उसका एक मुख्तसर तारुफ मैंने आपके सामने रखा। तो अल्लाह ताला ने फिर इनकी जिल्लत और रुसवाई का तज़किरा किया। सूरह बनी इसराइल है, इसकी आयत नंबर 4 है। अल्लाह ताला कहते हैं वक़ज़यना इला बनी इसराइल फिल किताब लतुफ़सिदुन्न फिल अर्ज़ि मर्रतैन व लतअलुन्न उलुव्वन कबीरा। और हमने कतई हुक्म भेजा था बनी इसराइल की तरफ तौरात में कि तुम जरूर फसाद करोगे जमीन में 2 बार, फिर तुम सरकशी करोगे, बहुत बड़ी सरकशी। फइज़ा जाअ वअदुहुमा, फिर जब पहला वादा आया उन दोनों में से, बअसना, तो हमने मुसल्लत कर दिए अलैकुम, तुम पर इबादल्लाह ने अपने बंदे, उली बासिन शदीद फजासु खिलाल दियार, निहायत सख्त लड़ाई में तो वो खूब फिरे शहरों के दरमियान कत्ल गारत करते हुए। अल्लाह कहते हमने फिर तौरात में ये लिख भेजा था कि तुमने जब बगावतों के अंबार ढाए ना तो तुम पर 2 मरतबा जिल्लत और रुसवाई मुसल्लत होगी। ये पिछले खुतबा जुमा में मैं बयान कर चुका हूं। बाबिल के फरमारवा बख्त नसर ने जब इनके साथ जो मामला किया था, ये कबल बसी 600 साल, तो
پھر اس وقت انہوں نے جو اس دور کے انبیاء ارمیاء تھے، یہ شیعہ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ان کو قتل کیا، قیدی کیا، یہ فصل فلانس کے مجرم بنے. بعض نے اس میں بخت نصر کی بجائے جالوت اور تالوت کا معاملہ کیا. یہ پچھلے دنوں میں مفصل بیان کر چکے ہیں کہ پھر ان کو اچھی طرح باندھا گیا، ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. پھر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے انہیں فتح دی تھی. اور جن کا یہ کہنا ہے جن مفسرین کا کہ بخت نصر تھے، تو ان کے مقابلے میں ذوالقرنین علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذلت و رسوائی کا تذکرہ کیا کہ یہ پھر ان کو دوبارہ رسوا کیا جائے گا. 2 مرتبہ ان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے حکموں کے باغی تھے. خلاصہ کلام کیا ہے؟ ایسے لوگ جو اللہ کے دشمن ہوں، فرشتوں کے، نبیوں کے، مسلمانوں کے. اور پھر آج کوئی محتاج وضاحت ہے؟ تھوڑا سا آج کی تاریخ میں یہود و نصارہ، عیسائی اور یہودی، یہ مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اور اللہ کا فیصلہ بھی یہی ہے، اللہ کے حکم بھی یہی ہے کہ یہ ایسے ہی ہے. ہم اگر اللہ کے حکم کو پس پشت ڈالیں گے تو غلطی کھائیں گے، سیدھی بات ہے. یہ دوست نہیں ہو سکتے. 2 مثالیں پیش کروں گا. عیسائی سیرت نگار جان بیکٹ، اس نے ایک کتاب لکھی اور اس میں یہ درج کیا 1099 میں، جب یروشلم یعنی یہ جو فلسطین کا علاقہ، اس کا جو پرانا نام ہے، یروشلم پر فتح کی تو 70,000 مسلمان مرد، عورتیں، بچوں کو شہید کیا گیا تھا. یہ وار تھا عیسائیوں کی طرف سے. اور پھر اس کتاب میں عین شہد کا بیان لکھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس نے یہ اس وقت کے حالات دیکھے تھے، وہ کہتے ہیں مسجد عمر کے صحن میں قاتلوں کے پاؤں مسلمانوں کے خون میں ڈوبے ہوئے تھے، اور ان کی سواریوں کی رکابیں وہاں تک خون کی تہ جمی ہوئی تھی. اس طرح مسلمانوں کو روندا گیا. تھوڑا آگے چلیے. 1492 میں جب اسپین کو فتح کیا تھا اور اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوا، تو 3.5 لاکھ مسلمانوں کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد 30,000 کو سزائے موت اور پھر 12,000 کو زندہ جلایا گیا تھا. 12,000 کو زندہ جلایا گیا تھا. تو یہ دہشت گردانہ رویہ یہود و نصارہ کا آج کا نہیں ہے. یہ جو 1.5 ہفتے یا کچھ دنوں سے زیادہ فلسطین پر، غزہ میں، اور حرکت ایسے کہ انسانیت فرما جائے، یہ آج جو رویہ ہے یہ آج کا نہیں ہے. اگر آپ ہسٹری میں مطالعہ کریں تو یہ کسی کے بھی سکے نہیں، نہ رب کے، نہ اپنے نبی کے، نہ کسی اور کے، نہ رب کے ماننے والوں کے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو آج بھی بعض مسلمانوں کی ہمدردیاں اسی طرف جاتی ہیں. اس لیے میں نے محسوس کیا کہ آج ہمیں یہ بات کرنے کی ضرورت ہے. علاج کیا ہے؟ حالات تو سامنے، محتاج وضاحت نہیں کہ کیا ہوا کیا نہ ہوا. سب اس وقت دل ان کا کرب کا شکار ہے. علاج کیا ہے؟ علاج ایک ہی ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. ایک ہی علاج ہے. آج کر لیں، آج سے پہلے کر لیتے یا آج کے بعد کیا جائے، علاج ایک ہی ہے. ان سے لڑائی کرو حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے، کہتے نہیں قتل و غارت گیری اچھا کام نہیں ہے. تو جب سے امریکہ کھڑا ہوا ہے، 200 سال ہسٹری دیکھ لیں، ایک دن بھی جنگ بند نہیں ہوئی. امن کی آشا لے کے نکلنے والے 200 سال سے لڑائی نہیں چھوڑ گئے. بس فرق کیا ہے؟ چال چلتے ہیں، مدعا دوسرے پہ ڈالتے ہیں. اور یہ حکم تو ہمیں 1400 سال سے پہلے اللہ نے دیا تھا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. جب دماغ میں یہ بات آئے قتل غارت ہوگی، جناب قتل ہوگا، تو اللہ نے کہا القتل اشد من الفتنہ. یہ جو قتل تمہیں ڈر لگ رہا ہے نا، یہ فتنہ اس سے زیادہ سخت ہے، قتل سے بھی زیادہ سخت فتنہ ہے. تو فتنہ اس وقت ختم ہوگا جب تم ہاتھ میں اللہ کی رضا کے لیے میدان عمل میں آؤ گے، جہاد فی سبیل اللہ میں اترو گے، اس وقت یہ فتنہ ختم ہوگا. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. زمین اللہ کی ہے اور اس میں نظام بھی اس کا چلے گا جب تک دین اللہ کا غالب نہ ہو جائے.
और फिर कुछ बातें ऐसी थी जो इस्लामी हिस्ट्री से हमें बहुत ज्यादा मजबूत करती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जब आखिरी दफा फाते बैतुल मुकद्दस बने तो किसी ने कहा डर जाओ, बड़े लश्कर इकट्ठे हो गए। आज भी अमेरिका, जनाब फ्रांस, बरतानिया हम इसराइल के साथ है, इसलिए कि हम यहूदी भी हैं, इसलिए कि हम मुत्तहिद भी हैं, हमारे आपस में रवाबत भी है। आज भी सारे जमा। जवाब तो मुसलमानों का आना शुरू हुआ है, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह वो लेके आए। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था बात यह है, मैं इनको मारना चाहता हूं, अलग अलग करके ढूंढूंगा, अच्छा मौका अल्लाह ने सबको जमा कर दिया है। फिर मुझे वो बात याद आई गज़वा अहज़ाब की, जब कहा था डर जाओ, लोग इकट्ठे होके आ गए हैं, तो अल्लाह कहते हैं ईमान वालों के अंदर उस अहज़ाब का आना ईमान के इजाफे का सबब बना था। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था जंग लड़ने के लिए असलहा नहीं चाहिए, बंदे नहीं चाहिए, उसमें ईमान होना चाहिए, बंदे में गैरत होनी चाहिए, अकल होनी चाहिए। और ये अल्लाह की तरफ से तोहफा समझे इकट्ठे मारने का मौका मिला। 16 हमले बर्दाश्त किए, 16 हमलों का मुकाबला किया और फिर वो फाते बैतुल मुकद्दस बना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। और फिर उन्होंने यही कहा था इस्लाम की हिफाजत के लिए तलवार की जरूरत है, और यही बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी, ला इज्जत इल्ला बिल जिहाद। और यही बात मुझे हाफिज मोहम्मद इस्माइल अल खतीब रहमतुल्लाह अलैह याद आ जाते हैं जब वो कुरान की आयत पढ़ रहे थे कि अल्लाह का दिन गालिब होकर रहेगा, वलो करिहल मुशरिकून। अल्लाह ने कुरान में 3 मरतबा कहा, सूरह तौबा में, सूरह सफ में, सूरह फतह में, और उन्होंने कमाल तारीख साज नुक्ता बयान किया था। लोगों, अल्लाह ने तौबा में बयान करके कहा दीन गालिब होकर रहेगा, इसका मतलब यह तुम तौबा करो, अल्लाह की तरफ पलटो। सूरह सफ में कहा दीन गालिब होकर रहेगा, अल्लाह तुम्हें कहते हैं सफ बस्ता हो जाओ। सूरह फतह में कहा दीन गालिब होकर रहेगा, तौबा तुम कर लो, रब की तरफ पलट आओ, सफ बस्ता हो जाओ, फतह तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। आज भी यही इलाज है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हर मुस्लिम उम्मा में से हर मुसलमान के दिल में फलस्तीनियों की मोहब्बत है, बैतुल मुकद्दस की मोहब्बत है, बैतुल मुकद्दस का इकराम और एहतराम है, और वहां पर जो जुल्म और सितम हो रहा है उसकी वजह से कर्ब का शिकार है। हर बंदा अपने ईमान की हैसियत पर, अपने आप की हैसियत पर उनके मुकाबले में आवाज भी बुलंद कर रहा है, दुआएं भी कर रहा है, इकराम करने वाले इकराम भी कर रहे हैं। आज इलाज यही है, अल्लाह से दुआएं करे, अल्लाह रास्ते हमवार करे। वो वक्त दूर नहीं है कि जब इंशाअल्लाह अल्लाह आलम इस्लाम को फतह नसीब करेगा। और ये बात यकीनी है, इस्लाम फातेह होने के लिए है, गालिब होने के लिए है, मगलूब होने के लिए नहीं आया। वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही गालिब होगे अगर तुम मोमिन हुए। फर्क सिर्फ हमारे आमाल में है, इसकी इस्लाह की जरूरत है, अपने जज्बात में अपने ईमान को मजबूत करने की जरूरत है, अपने आप को जरूरतमंदाना पेश करने की जरूरत है। अल्लाह हम सबको ये तौफीक अता फरमाए, और उमराए इस्लाम जो मुसलमानों के हुक्मरान है, अल्लाह उन्हें भी ये जज्बा और इस तरह का जज्बा जैसे कुफर इकट्ठा है ऐसे इनको इकट्ठे होने की तौफीक अता फरमाए। खुतबा में जो वुसअत है वो अल्लाह की नुसरत से है, कोई कोताही है तो वो मुझ गुनाहगार की तरफ से या शैतानी वसवसा है। अल्लाह हमारी इल्मी कमियों को पूरा कर दे, अमलन कोताहियों से दरगुजर फरमा ले। अल्लाह जो काविशें हैं वो बहुत थोड़ी से ज्यादा करके कबूल फरमा ले। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल